خان کے زیادہ سگے ہو, ہمیں پتا ہے اس سے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. قاسم کو یاد ہوگا, میں نے کہا جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے, جیل بھی جائیں گے اور شاید مارے بھی جائیں. سب کچھ ویسا ہی ہوگا جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اوبے کرنے سے. تو یہاں کھڑے ہونے کا مومنٹ ہے, اوبے کرنے کا مومنٹ نہیں. پرائم منسٹر واز ہیئرنگ ایوری باڈی. ہم جو 12-14 لوگ تھے, تو جب میں گاڑی میں انہیں چھوڑنے گیا تو جب ان کے چیمبر سے نکلتے تھے تو میں نے پہلی دفعہ انہیں وہاں کہا, آپ نے کبھی اپنے پیرنٹس سے, جو لوگ عمران خان صاحب کو زیادہ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ بہت زیادہ باتیں نہیں پسند کرتے. ان کے ساتھ شارٹ کمیونیکیشن آپ کریں تو آپ اچھے رہتے ہیں. He likes you then. He doesn't want you to talk very long. So اگر ہم گاڑی میں اکٹھے ہوتے تھے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا. میرا خیال ہے کہ ڈیورنگ پرائم منسٹر ٹائم میری ان کی لانگیسٹ کمیونیکیشن 1.5 منٹ کی ہوگی. And remember one thing, Qasim will tell you that I was maybe the only one, privileged one from the political side who had the office in the Prime Minister's office and who had access to anywhere Prime Minister is. I could just walk in. I was the maybe only one from the political side who didn't need any permission or anybody to tell me to, like, I don't need to set an appointment, or if he's in meeting and there is something. For example, once President Trump said that Prime Minister Imran Khan said he was very happy when that general in Iran got killed. And I still remember Prime Minister was chairing a meeting, I think, about wheat. And I saw that tweet and I immediately rushed into that meeting, and I have shown them. And then, of course, we issued a response later on. I issued from my personal Twitter account a response related to President Trump's statement. So anyways, getting back to the story, کہ جب آپ نے کبھی اپنے پیرنٹ سے کھلونا مانگا ہوگا, کوئی ٹوائے مانگا ہوگا اور وہ نہیں دے رہے ہوں گے تو آپ نے پھر کہا ہوگا. اس دن وہ والا بچہ میں تھا. میں نے کبھی ان کے ساتھ پہلے یا اس کے بعد ایسے نہیں کیا. سو سب سے پہلے میں نے چیمبر کے باہر ان کو کہا کہ ابھی, بیکاز ہی واز لیونگ ود ہز دیٹ فیمس ڈائٹ the last time back from Prime Minister's office. Moeed and other journalists were sitting in a separate room. They already had a meeting with him. So while I was taking him to his car, I asked him, darwaze se nikalte hi, so let's not do it. Let's put up it one more time. He heard and he ignored what I'm saying. So تھوڑا اور چلے, میں نے پھر ان کو کہا, درمیان میں وہ جو جگہ تھی جہاں پر آگے گاڑی تھی, درمیان میں پہنچ کے میں نے پھر کہا. And this time I said it formally. I said, boss, rethink. This is a moment. So let's do it. I think we can pull it along. So انہوں نے پھر مجھے اگنور کر دیا. نارملی وہ فوراً جواب دیتے ہیں, اتنا لمبا اگنور نہیں کرتے. So پھر ہم گاڑی تک پہنچ گئے. So while he was sitting in the car, so میں نے ان کو پھر کہا, میں نے کہا, باس, ہمیں نہیں جانا چاہیے اس ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے. He looked back at me خاصے غصے سے, اور صرف ایک جملہ انہوں نے کہا, آفس کی طرف انگلی کی, اور انہوں نے کہا, ان کے ساتھ. So that's all what he said. So he agreed with me, but he knew that his team is not up to that. He was the only one who wanted to face it that way, but nobody else. Or maybe when I say nobody else, I mean 4 or 5 people maximum. But in a democracy, you can't make decisions with 4 or 5 people. You need more people. So ایک تو آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ جس وقت عمران خان کو پاکستانیوں کی ضرورت تھی, اس وقت پاکستانی تھوڑے سے لیٹ ہو. جب پاکستانی نکلے تو وہ ٹرین جا چکی تھی, اب نئی ٹرین تھی. جب آپ کی ٹرین چھوٹ جاتی ہے, فلائٹ چلی جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر نئی فلائٹ کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. اب ہم وہ کر رہے ہیں. لیکن دیٹ واز دا مومنٹ. جیسے ٹرکی نے وہ مومنٹ سیز کیا, آف کورس اس کی گراؤنڈ ریالٹیز اور ہیں, ٹرکی کی پاکستان والی گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہیں, میں یہ اتنی سمپلیفائی چیز نہیں ہے. لیکن وہ مومنٹ تھا جس کو ہم نے ایز اے نیشن اکٹھے ہو کر رسپونڈ کرنا تھا, اینڈ وی فیلڈ. لیکن پھر اتنا بڑا قصور بھی ہمارا نہیں ہے, کیونکہ 77 جو ایئرز ہمارے گزرے ہیں اس میں ہمیں ایسی کوئی ٹریننگ نہیں ملی, نہ ہی کوئی ایسا لیڈر ملا جو ہمیں پتا تھا یہ ہمارے لیے جیل کاٹ لے گا.
बिकॉज जो जेल जाता था 15 दिन के बाद डील करके वो लंदन बैठा कॉफी पी रहा होता था. एंड द नेशन यूज्ड टू थिंक दैट वी बीन बिट्रेड. द पॉलिटिकल लीडर ऑलरेडी साइंड अ डील एंड लेफ्ट without even taking his voters and people in confidence. So, लोगों का politicians के ऊपर ऐसा एतमाद नहीं था. इमरान खान पर आपका चैरिटी में एतमाद था, ईमानदारी में एतमाद था, गवर्नेंस में एतमाद था. लेकिन आप में से भी बहुत सारों को नहीं पता था कि वो इस दिलेरी के साथ जेल काटे. अब मैं आता हूं, आजकल आप सुनते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं इत्तेहाद की, यूनिटी की, ये आप अक्सर बातें सुनते हैं. I didn't join politics for इत्तेहाद और यूनिटी. I joined politics for a नजरिया, for आइडियोलॉजी. उस आइडियोलॉजी में मैं अकेला खड़ा हूं तो मैं खड़ा हूंगा, उसमें मेरे साथ 100 लोग खड़े होंगे तो मैं खड़ा हूंगा. मैं आइडियोलॉजी को कंप्रोमाइज करके किसी यूनिटी का हिस्सा नहीं बनना चाहता. ये वो मंजर है जो अक्सर हमारे फील्ड मार्शल साहब और उनकी टीम बेचते हैं. एट वन साइड दे विल डिवाइड यू, एट अदर साइड दे विल से कि यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है. बट ऑन व्हाट प्राइस? यूनिटी में तो कूफा पूरा भरा हुआ था. हजरत इमाम हुसैन के साथ तो 72 थे सिर्फ, तो उनके साथ किसी ने यूनिटी क्यों नहीं दिखाई थी? वो गलत कर रहे थे, तौबा नाउज़ुबिल्लाह. सबको पता था वो ठीक कर रहे हैं. और यूनिटी में तो फिर यही था कि वो यजीद की बात कर लेते, यूनिटी हो जाती, डिवाइड होता ही ना. सो व्हेन यू टेक अप अ पोजीशन, अ प्रिंसिपल पोजीशन, you are often alone, and you should have the courage then to stand up and fight for that cause even if you are alone. Wajad discussed Arshad Sharif. Of course, many of Pakistani journalists got a chance to work with Arshad. But Moeed knows that Arshad was a family for me. He was my buddy. My relationship was with Arshad was not just like a friend. It was more than that. हम हफ्ते के 5 डिनर इकट्ठे करते थे. मैं अगर 3 महीने गर्मियों की छुट्टियां पाकिस्तान में रहता था तो हम महीने के 20 डिनर इकट्ठे करते थे. और 20 के 20 डिनर के पैसे अरशद देता था. और हर डिनर पे 10 से 15 लोग होते थे. और अरशद का जर्नलिज्म कभी भी यूनिटी के लिए नहीं था. अरशद का जर्नलिज्म ट्रुथ के लिए था. और वो ट्रुथ इतना बेबाक था कि एक दफा उसने एक कुर्सी उठा के मुझे भी दे मारी. सिर्फ मैंने उसे एक प्राइवेट डिनर में ये कहा था कि मेरी मौजूदगी में डोंट क्रिटिसाइज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान व्हाइल आई एम सिटिंग हियर because I am his spokesperson. It is not ethical, moral that I am sitting with you in a private discussion and you are criticizing, although you are my friend. Rauf Klasra, Khabar Gumman, Adil Raja, they were present at that dinner. वो उठा, जिस कुर्सी पे बैठा था उसने, बिकॉज हम बहुत पुराने दोस्त थे, जिस तरफ मैं बैठा था उस तरफ नहीं, ताकि मुझे चोट ना लगे. उसने दीवार में कुर्सी मारी और वो उठ के चला गया. And the very next thing which all of us were talking, कि अब ये चला गया, अब खाने का बिल किसने देना है? I still remember Rauf Klasra saying, गिल साहब आपका बेड़ा गर्क, अब खाने का, मेरा ख्याल खाबर गुम्मन then paid that bill. So what I need to tell and share with my very good friend Wajad, that सभी का अपना अपना प्रोफेशन होता है. इमरान खान ने यूनिटी की पॉलिटिक्स नहीं की, इमरान खान ने नजरिए की पॉलिटिक्स की. यूनिटी की पॉलिटिक्स तो नवाज शरीफ करता है. यूनिटी की पॉलिटिक्स तो आसिफ जरदारी सबसे बड़ा यूनिटी का. मौलाना फजल रहमान वो सब्जी में आलू की तरह सबके साथ ही चल जाता है. So if you see, आप लोग अक्सर देखते होंगे, मैं प्रोफेसर था और ये मेरा जिंदगी का चौथा या 5वां करियर. पहले मैंने छोटा था, 16-17 साल का, तो मैंने फैमिली के साथ बिजनेस शुरू कर दिया. मैंने 2-3 साल वो किया. आई वाज प्रीटी सक्सेसफुल. लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे पढ़ना लिखना चाहिए. मैंने MBA किया, डॉक्टरेट किया, फिर मैं एकेडमिक्स में चला गया. वो मेरा दूसरा करियर था. अरबाना शैंपेन पढ़ाया,
تیسرا کریئر میں نے ٹرائی کیا پولیٹکس میں جاؤں. موہت میرا دوست ہے, پولیٹکس میں جانے سے پہلے کا دوست ہے. سو اس نے اور اس کی بیگم نے مجھے بڑا سمجھایا کہ یہ تو گندا سا کام ہے, اس میں کہاں پڑھ رہے ہو. بیکاز دے یوز ٹو کم ٹو اروانا شیمپین فار کانفرنسز اینڈ ادر تھنگز اینڈ دے ہیڈ سین مائی لائف ان دا یونیورسٹی, کہ میں کیا کام کرتا تھا, میری کیسی لائف تھی, کتنی اس میں ایز تھی, کمفرٹ تھی. میں یونیورسٹی کے انٹرنیشنل پروگرامس میں بھی کام کرتا تھا, پوری دنیا میں گھومتا تھا, ٹریول کرتا تھا. سو اس نے مجھے کہا کہ یہ بہت رف ہے, نہیں کرو. تو وہ میرا تیسرا کریئر تھا. اس کے بعد اس میں سے نکلا تو یہ وی لاگنگ میرا چوتھا کریئر ہے, آپ کے ساتھ انگیج کرنا. تو آپ سب سوچتے ہوں گے کہ میں جرنلسٹ تو نہیں ہوں, لیکن انہی کے ساتھ کیسے گزارا کر جاتا ہوں. تو میرا گزارا اس لیے ہوتا ہے کہ مائی ٹیچر, جنرلی آپ کو بتا رہا ہوں, از ارشد شریف. بیکاز میں سارا دن اس کے ساتھ بیٹھتا تھا اور وہ اپنے شو کو شام کے لیے پلان کر رہا ہوتا تھا, اور وہ اپنے جو اس کے بہت پیارے دوست ہوتے تھے انہیں بہت ڈفرینٹلی رسپیکٹ کرتا تھا. ارشد انڈیویجول اسپیس میں بہت کم وہ تھا, بالکل نہیں بولتا تھا. آپ اس کے ساتھ 5 گھنٹے بولے تو 2 لفظ بولے گا, صرف سنے گا انہماک کے ساتھ, آپ کو بولے گا نہیں. جب بھی میں 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی امریکہ میں تو میں پاکستان چلا جاتا تھا. کئی شاموں میں موہت کے ساتھ ملاقات ہونی, دن سارا 2 بجے 1 بجے سے لے کے شام 9 10 11 12 1 بجے رات تک میں ارشد کے آفس, ارشد کا آفس میرا آفس ہوتا تھا. تو جس کو میں نے, میرا وہاں تو آفس کوئی نہیں تھا, میں تو یہاں تھا اکیڈمشین, تو جس کو میں نے ملنا ہے وہ ارشد کے آفس میں, اسے پتا ہے میں بیٹھا ہوں گا اور میں ملوں گا. اور جب میں وہاں جاتا تھا, ایز آئی واک ان, اگر ارشد اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ کرسی خالی کر دے گا, اور پھر رات 11 بجے تک اس کرسی پہ میں بیٹھوں گا, وہ کسی سائڈ کی چیئر پہ بیٹھ کے کام کرے گا, نو میٹر میں اس سے کتنی ریکویسٹ کروں. وہ کبھی بھی اپنی مین چیئر جو ہے اس پر نہیں بیٹھے گا while I'm in his office. شاید وہ 1 یا 2 اور لوگوں کے ساتھ یہ کرتا تھا, ان میں سے ایک میں تھا, اور مجھے اس کی آج تک وجہ نہیں پتا کہ وہ میرے سے اتنی محبت یا اتنا پیار, دوستی تو ظاہر ہے ہماری اور بہت سارے لوگوں کی تھی, لیکن ایک چیز جو وہاں میں نے اس سے سیکھی, اور وہ مجھے کہتا تھا کہ گل اب تم گورنمنٹ میں آ گئے, جس دن تمہاری کرپشن کی سٹوری آئی سب سے پہلے میں کروں گا, اور سٹوری کرنے کے بعد تمہیں فون کروں گا کہ میں نے تم پہ سٹوری کی. تو وہ اتنا, میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ وہ اتنا رuthless تھا when it comes to journalism. میں نے پاکستان میں اس کے پائے کا کوئی جرنلسٹ نہیں دیکھا.